الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ جتنے بھی زندگی گزارنے کے طریقے ہیں اور دنیا میں پھیلے ہوئے جتنے بھی مذاہب اور نظام ہیں، ان میں اسلام کو یہ فوقیت، برتری اور انتہائی نمایاں حیثیت حاصل ہے کہ اس کے اندر نہ صرف یہ کہ حلال کی انتہائی تاکید اور تعلیم ہے، بلکہ حلال سے بھی آگے بڑھ کر طیب کی تاکید ہے۔ انسانوں کو حلال سے روشناس کرا کر طیب پر لانا یہ اسلام کا خاصہ ہے۔ طیب کے معنی پاکیزہ۔ چنانچہ جتنے بھی آمدنی کے ذرائع ہیں ان ذرائع کے اوپر پہرے رکھے ہیں۔ جو کھلم کھلا حرام ذرائع ہیں ان کا تو دروازہ ہی بند کر دیا اور ان کی سرے سے اجازت ہی نہیں، اور اللہ جل شانہ کی طرف سے ناراضگی کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں اظہار فرمایا کہ اگر کسی نے 10 درہم میں کپڑا خریدا اور اس میں 9 درہم حلال کے ہیں، 1 درہم اس میں ناجائز کا ہے، تو فرمایا جب تک یہ کپڑا اس کے جسم پر رہے گا اس کی کوئی عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی، اور قبول نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اس بندے سے ناراض ہے، حالانکہ یہ عبادت اللہ کی کر رہا ہے، اللہ کے حضور کھڑا ہے، سجدہ کر رہا ہے اللہ کو، لیکن اللہ قبول نہیں فرما رہے۔ ہم اپنی زبان میں یوں کہیں کہ یہ باور کرا رہا ہے اللہ کو کہ میں آپ کا ہوں اور آپ کا بندہ ہوں، لیکن اللہ اس کو تسلیم نہیں کرے، تو میرا نہیں ہے۔ جب میری بات نہیں مانی، اور بات کتنی ہے؟ 10 درہم میں سے 9 درہم حلال کے ہیں، 1 حرام کا ہے، تو اللہ اس کے سجدے کو قبول نہیں فرما رہے، اس کی عبادت کو قبول نہیں فرما رہے، یعنی اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں یہ اللہ کا بندہ تسلیم نہیں کیا جا رہا۔ تو سوچنے کی بات ہے، اگر 10 کے 10 درہم ہی ناجائز کے ہوں تو اللہ کی بارگاہ میں اور اللہ کی نگاہ میں اس کی کیا حیثیت اور کیا وقات رہی، اور وہ دولت، وہ پیسے، وہ آمدن، وہ انکم، وہ سیلری کس کام کی جس نے اللہ کی نگاہوں میں ذلیل اور رسوا کر دیا؟ وہ آمدن کہلانے کے لائق ہے، وہ پیسے کہلانے کے لائق ہیں؟ اس سے تو وہ موچی اچھا ہے، حلال کے 2-4 پیسے جوتے گانٹ کے تو اپنی 2 روٹی کا انتظام کر رہا ہے، اس کا ایک سبحان اللہ بھی اللہ کے عرش پہ قبولیت کو پہنچ جائے۔ کہنے کو یہ بینک کا ملازم ہے، کہنے کو یہ ڈائریکٹر ہے، اور کہنے کو ایسے القابات والا ہے۔ آپ میں سے بہت سارے جانتے ہوں گے، یہاں ایک سلیم صاحب تھے نور مسجد کے علاقے میں، ڈی سی تھے شاید، جمعہ پابندی سے یہاں پڑھنے آتے تھے، اور منگل کے پولیس کا افسر ہے اور منگل کے درس قرآن میں پابندی سے آ رہا ہے۔ جب تک ان کو پولیس کے اس میں وردی میں نہ دیکھے کوئی یقین نہیں کر سکتا تھا کہ یہ پولیس میں ہے۔ میں تھوڑا ہی چل سکتا ہوں، چلانے والا تو وہ ہے۔ پولیس جیسے بدنام شعبہ جس کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ ہے، اور کل قیامت کے دن تمام پولیس افسروں سے اس کا سوال ہوگا، ماحول معاشرے میں منکرات کے روک تھام کی تمہاری ذمہ داری تھی، تم نے اپنے آپ کو اتنا کیوں گرا دیا کہ تمہارے بارے میں ماحول معاشرے میں کیسی سوچ پیدا ہو گئی کہ جہاں 10-20 روپے ناجائز لینے کا موقع ہو تو موبائل تمہاری کھڑی ہو۔ بندہ تو نہیں چل سکتا، لیکن اللہ چلاتا ہے،
اس اللہ کے بندے کو دیکھ کر یقین نہ آئے کہ یہ پولیس کا افسر ہے، اور ایسوں کے گھر میں اور ایسوں کی اولاد میں اس حلال کے اثرات ہوتے ہیں۔ پھر جو پولیس افسر ڈاکے ڈالنے والا ہے، جو پولیس افسر اپنی سرکاری نوکری کو لوگوں کے سے حرام مال ہتھیانے کے لیے استعمال کر رہا ہے، سب سے پہلا اس کا نقد عذاب یہ ہوگا کہ اس کی اولاد اور اس کا گھر اس کے لیے عذاب بنے گا۔ انہی کے لیے کمایا تھا، اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے، اولاد دل کا سکون اور راحت کا ذریعہ بن جائے، اس کے لیے اتنی محنت کرنی ہوگی کہ حلال کا لقمہ اٹھا کر ان کے منہ میں ڈالو، اللہ اس اولاد کو تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، اور تم اس دنیا سے چلے جاؤ گے تو وہ اولاد تمہاری قبر پر آ کر آنسو بہا کر دکھیا دل سے تمہارے لیے دعا کر کے جائے گی۔ اس پولیس افسر کی قبر پر میں قبرستان میں گیا، یا اپنے برادری کے قبرستان کے ساتھ ہی ان کی قبر ہے، اس کے بیٹے وہاں گلستان جوہر سے، وہاں سے اب اس کے وفات کو بھی 1-2 سال ہو گئے ہوں گے، وہاں سے اہتمام سے آتے ہیں وقت نکال کر اپنے ابا کی قبر پر۔ یہ اس حلال لقمے کی تاثیر ہے۔ وہ پولیس افسر تھا، اس کے سامنے نہ معلوم کیسے کیسے مواقع آئے ہوں گے، لیکن اس کے سامنے اللہ اور آخرت تھی، اس نے ان مواقع کو کوئی حیثیت نہیں دی اور حرام کے ان تمام ذرائع کو جھٹک دیا۔ اللہ آج وہ اس دنیا سے جا چکا ہے، اللہ نے اس کی اولاد کو ایسا باوفا بنایا، آج بھی وہ اس کی قبر پر آ کر دعائیں کرتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم، سارے صحابہ کرام 100% حلال لقمے والے، حلال روزی والے، نمازی تو ہم بھی ہیں، ہم اپنی دکانوں پر، اپنی کاروباری زندگی میں ہم تو ڈنڈی نہ ماریں، اللہ اور اس کے رسول کو ساتھ لے کر چلیں، اللہ تھوڑی میں وہ برکت دے گا، تھوڑی روزی میں سرسبز و شادابی دے گا، عافیت دے گا، اور گنجے کر دینے والے مسائل سے دنیا میں اللہ نقد بچائے گا، اور آخرت کی بھی ہمیشہ کی سزا سے بچ جائیں گے۔ اور اللہ سے دعا مانگتے رہا کریں، جب دکان پہ بیٹھیں دکان کا تالا بعد میں کھولیں، پہلے اللہ کی طرف متوجہ ہوں، اے اللہ یہ دکان کتنوں کو تو اس سے دور کر دیتی ہے، اے اللہ میں کمزور ہوں، کہیں میں اس پر بیٹھ کر تو اس سے دور ہو جاؤں، اے اللہ میں اس سے بچنا چاہتا ہوں۔ اس دکان کو تو ایسا بنا سکتا ہے کہ یہ دکان مجھے تیرے قریب کر دے، تیرے بندوں کے قریب کر دے، تیری جنت کے قریب کر دے، اور تیری جہنم سے یہ مجھے دور کر دے، تو اس پر قادر ہے، اے اللہ اس دکان کو ایسا بنا۔ کتنی دیر لگے گی؟ ابھی تالا نہیں کھلا، دل میں اللہ کی طرف متوجہ ہوا، لمحوں کی بات ہے، اللہ اس کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑیں گے۔ ایک صاحب آئے، مغرب کی اذان ہونے والی ہے، دیکھا کہ بیٹا دکان پہ بیٹھا ہے، دکان کھلی ہے، کہا یہ کیا؟ تو بیٹے کو ڈانٹا، اور جو گاہک ہے اس کو چلتا کیا کہ بھئی آنا ہوا تو نماز کے بعد آنا۔ تو یہ بیٹوں کی تربیت ہے، اولاد کی تربیت ہے۔ اذان پر دکان بند، ایسوں کے تھوڑے میں اللہ برکت دے گا، اور ایسوں کے حلال لقمے میں اللہ ان کی اولادوں کو اور نسلوں کو اللہ سرسبز و شادابی سے نوازے گا، کہ جنہوں نے اللہ اکبر کی لاج رکھی، ہاں اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے، بڑے کا حکم آیا تو روزی تو اس کے ہاتھ میں ہے۔ کوئی مزدور ہے، صبح صبح مزدوری کے لیے نکلے، کوئی رکشے ٹیکسی والا ہے، اللہ کی طرف ہم متوجہ ہونے کی مشق کریں۔ جو بچنا چاہے گا اللہ اس کو نہیں گرنے دے گا، تو بچنا ہی نہیں چاہتا اللہ زبردستی پھر نہیں بچاتا، جبر نہیں ہے اللہ کے۔
وہ دل سے جان رہا ہے کہ یہ بچ رہا ہے، اللہ بچائے گا، بتے والوں سے ہی بچائے گا، وردی والوں سے ہی بچائے گا، پتہ نہیں کون کیسے کیسے مواقع آئیں کہ اللہ میں بچنا چاہ رہا ہوں۔ رشوت حرام اور ناجائز کا اے اللہ میں لینے والا بنوں نہ دینے والا بنوں، میں لینے سے بھی بچنا چاہ رہا ہوں، میں دینے سے بھی بچنا چاہ رہا ہوں۔ وہ جانے کیسے بچائے گا، وہ بچائے گا، سمجھ میں نہیں آتا لیکن بچا لیتا ہے۔ وہ کیسے ہے؟ تو دل میں تو آتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا، دل میں تو آتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا۔ سمجھ جواب دے دیتی ہے کہ کیسے اللہ کی قدرت شامل حال ہوگی۔ اپنے تئیں اپنی سی جو کوشش مجھ سے ہو سکتی ہے، امانت دیانت سچائی کے ساتھ، حلال کی طلب کے ساتھ میں وہ کچھ کروں، انشاءاللہ جو میرے بس میں نہیں ہوگا اس میں اللہ کی مدد و نصرت شامل حال ہوگی۔ ایک مزدور تھا، باغ کے اندر مزدوری ہے، سیٹھ صاحب نے کہا کہ بھئی ایک انار توڑ کے لے آؤ، تو انار توڑ کے لایا تو کھٹا ترش کا، اتنے سال ہوئے تم اس باغ میں تمہیں چوکیدار رکھا ہوا ہے، تمہیں ابھی تک اتنا بھی معلوم نہیں کہ کس درخت کا انار اچھا ہوتا ہے، کیسا لے کر ہے؟ تو اس نے کہا کہ سیٹھ صاحب آپ نے مجھے چوکیداری کے لیے رکھا ہے، چکھنے کے لیے تو نہیں رکھا۔ ہاں اتنے سال ہوئے تو نے چکھا تک بھی نہیں۔ تو کہنے لگا، وہ اس کے دل میں یہ بات ہے، کہنے لگا میں تمہیں اپنا داماد بناتا ہوں۔ کہا میں فقیر آدمی ہوں، ملازم ہوں، آپ سیٹھ ہیں، میں آپ کا داماد، کیا نسبت ہے؟ تو کہا یہ فضول باتیں ہیں، بس میں تمہیں اپنا داماد بناؤں گا۔ اللہ اکبر، شادی کرائی اس کی۔ شادی کرانے کے بعد کہتے ہیں کہ دلہن کے پاس ہفتہ ہوا، عشرہ ہوا، 20 دن ہوا، مہینہ ہوا، گیا ہی نہیں۔ 40 دن گزر گئے، اس کے بعد دلہن کے پاس گیا تو کہنے لگا بھائی اس سے اعتذاراً کہ اصل بات یہ ہے، میں بدگمانی تو نہیں کرتا، لیکن بات یہ ہے کہ آپ کا والد کی دولت بہت زیادہ ہے، اور جب مال اور دولت زیادہ ہوتا ہے تو حساب کتاب رکھنا آسان نہیں ہوتا۔ میری تو تھوڑی سی روزی ہے، دیکھی بھالی روزی ہے، تو میں نے یہ چاہا کہ یہ 40 دن فلٹر ہو جائے ساری روزی، اپنا میں نے جو تھوڑا دیکھا بھالا لقمہ وہ تمہیں کھلایا 40 دن، تاکہ وہ والد کی جو آمدن تھی، روزی تھی، اس کے اثرات وہ ختم ہو جائیں، تحلیل ہو جائیں، اور اس نئی غذا کے، اور پھر آگے ہماری اولادوں پر اس کا اثر نہ پڑے۔ تو اللہ نے پہلا بیٹا دیا، وہ بیٹا آج صدیوں سے عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کے نام سے مشہور ہے، امام بخاری کے بھی مشائخ میں سے، اور صحاح ستہ میں ان کی احادیث اور مرویات موجود۔ کیسی اولاد اللہ نے! تو حلال کے اثرات آگے نسلوں پہ منتقل ہوتے ہیں، اس لیے ہم زیادہ سمجھدار، پہلے سمجھدار تو نہیں، اس کو چالاکی کہیں گے، سمجھدار پہلے لوگ ہوتے تھے۔ سمجھدار وہ ہے جو حلال کا حریص ہو، لالچی ہو، حلال کا 1 پیسہ ہو میرے لیے 1 کروڑ سے بڑھ کے ہے، اور حرام کا 1 کروڑ ہو میرے لیے آگ کا انگارہ ہے، ترچھی نظر سے بھی نہ دیکھوں، وہ سمجھدار ہے۔ باقی چلاکی ہے، اور چلاکی گلے پڑتی ہے، دنیا میں بھی اور العیاذ باللہ قبر میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ چلاکیوں سے بچائے، سمجھداری نصیب فرمائے۔ حلال کے لامحدود اس کے خزانے ہیں، نہ ختم ہونے والے، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، ہم اس کے طلبگار بنیں۔ اے اللہ، چاروں طرف حرام کی فضا بنی ہوئی ہے، سرکاری محکمے، نجی محکمے، جدھر جاؤ، کورٹ کچہری میں جاؤ، کہاں جاؤ، کتنا بچے گا، لیکن اے اللہ جس کو تو رکھے اس کو کون چکے، تو بچائے، بچ جاؤں گا۔
تو اللہ میں بچنا چاہ رہا ہوں۔ اللہ جل شانہ ہمیں حلال کا لقمہ نصیب فرمائے، حرام کے سائے سے بھی حفاظت فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔